اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتی چینل پر آنے والے تمام اسلامی بھائی بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس واقعہ کو آخر تک ضرور سنیے گا اور جتنا ہو سکے اپنے حلقہ احباب سے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی بگڑی ہوئی اولاد کے سدھرنے کا سبب بن جائے اور اللہ کی رضا سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جوان لڑکا آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے بارے میں شکایت کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد مجھ سے میرے پیسے لے لیتا ہے، جو میں پیسے کماتا ہوں، جو میرے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ میرا والد لے لیتا ہے اور ہمیشہ وہ مجھ سے پیسوں کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو جاؤ اپنے والد کو لے کر، اپنے والد کو میرے پاس لے کر۔ وہ لڑکا بھی اپنے والد کو لینے کے لیے گیا ہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اپنے والد کو لے کر آئے گا، اس کا والد جب آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے دریافت فرمائیے گا کہ جب تم ادھر میرے پاس آ رہے تھے تو یہاں آتے ہوئے راستے میں تم اپنے دل میں کیا کہہ رہے تھے؟ تو جب وہ لڑکا اپنے باپ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دونوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے پوچھا کہ جو تمہارا بیٹا کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ تو اس لڑکے کے والد نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو اس کے پیسے لیتا ہوں اس سے، وہ میں اس کی غریب آنٹی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ اس کا اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں اور وہ بہت غریب ہے، اور اس کی آنٹی کے لیے وہ میں پیسے استعمال کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں صرف اسی جگہ پیسے خرچ کرتا ہوں جہاں مجھے خرچ کرنے کی واقعی ضرورت ہوتی ہے، یعنی فیملی کی دیکھ بھال کے لیے اس کے علاوہ میں پیسے خرچ کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب تم یہاں پر آ رہے تھے میرے پاس، جب تمہارا بیٹا تمہیں لے کر یہاں پر آ رہا تھا تو راستے میں تم اپنے دل میں یا آہستہ آواز میں کیا کہہ رہے تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ دریافت فرمایا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف حیرانی سے دیکھا، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چند باتیں گنگنا رہا تھا، چند باتیں اپنے دل میں کہہ رہا تھا آہستہ سے، یعنی اتنی آواز میں کہ کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ ابھی میرے سامنے مجھے وہ ساری باتیں بتاؤ جو تم راستے میں اپنے دل میں کہہ رہے تھے۔ تو اس کے والد نے کہا کہ او میرے بیٹے، میں نے تمہاری پرورش کی، جب تم چھوٹے بچے تھے میں نے تم کو پالا اور میں نے تمہاری دیکھ بھال کی، اس طرح تمہاری دیکھ بھال کی کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں آنے دی۔ میں نے تمہاری دیکھ بھال ہمیشہ کی کہ آج تم جو کچھ ہو، جس عمر کے حصے میں پہنچے ہو، تم بالغ بن گئے ہو، وہ میں نے تمہاری دیکھ بھال کی۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر جو بھی کام کیا میں نے وہ تمہارے اوپر میں نے صرف کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں قربانیاں دی، اپنی جسمانی قربانی دی، اپنا ٹائم تم پر صرف کیا اور اپنے پیسے تم پر خرچ کیے، اس لیے کیے کہ تم ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل بن جاؤ، تم ایک صحت مند زندگی گزارو، کہ جب کبھی بھی کسی بھی رات کو جب تم کبھی بیمار پڑ جاتے تھے یا تمہیں کسی قسم کی کھانسی آ جاتی تھی تو میں سب سے پہلا وہ شخص ہوتا تھا جو میں سویا ہوا اٹھتا تھا
اور اٹھ کر تمہاری دیکھ بھال کرتا تھا، تم کو میں اٹھا لیتا تھا اور تمہاری میں دیکھ بھال کرتا تھا اپنے دل سے، اور میرے دل میں یہ ڈر رہتا تھا کہ تمہیں حتیٰ کہ کسی قسم کا چھوٹا سا ذرہ بھی تکلیف نہ پہنچا سکے، تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ میں اپنی نیند حرام کر کے پہلا شخص ہوتا تھا جو میں اٹھتا تھا اور تمہیں سلانے کے لیے، اور میں تب تک نہیں سو پاتا تھا جب تک کہ تم سو نہیں جاتے تھے۔ تمہاری بیماری کی حالت میں جب تک تم نہیں سو جاتے تھے میں نہیں سوتا تھا، اور جب تم سو جاتے تھے اس کے بعد میں سوتا تھا۔ اس کے والد نے کہا کہ جب کبھی بھی میں تمہیں بیمار دیکھتا کہ تم بیمار ہو جاتے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں خود بیمار ہو گیا، مجھے کوئی بیماری نے آن لیا ہے۔ تو اس وقت جب میں تمہیں بیمار دیکھتا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور میں روتا تھا رات کو کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا، میرے بیٹے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ لیکن تمہیں آج تک نہیں پتا کہ میں اس وقت کس حالت میں ہوتا تھا۔ پھر اس کے والد نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں تمہارے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کیا، حتیٰ کہ تم وہ بن گئے جو تم آج ہو، جو تمہاری عمر ہے، تم بالغ بن گئے، اور میں نے اپنی ساری زندگی تم میں انویسٹ کر دی، تم پر صرف کر دی، تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے، اور تمہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی صرف کی، اور تم آج اس جگہ پر پہنچ گئے ہو، اس قابل بن گئے ہو۔ اس کے بعد پھر تم نے میرے بیٹے مجھ کو ایک انعام دیا، ایک ریوارڈ دیا، ایک انعام دیا، اور تمہارا انعام یہ تھا بدتمیزی، تلخ کلامی، اور مجھ سے رخ موڑ لینا، اور غلط طریقے سے مجھ کو ٹریٹ کرنا، غلط طریقے سے میرے ساتھ بات چیت کرنا، اور مجھ سے سختی سے باتوں کا جواب دینا، اور میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، یہ تمہارا انعام ہے میرے لیے۔ اور میں وہ شخص ہوں جس نے اپنی زندگی میں تم پر ہر چیز نشاور کر دی، اور تم میرے قرض دار ہو، نہ کہ میں تمہارا قرض دار۔ اس نے کہا کہ جس طرح تم مجھے میرے ساتھ سلوک کرتے ہو، اس طرح تو کوئی کسی ہمسائے کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتا۔ تو میری تو ہمیشہ سے یہ خواہش ہی رہی کہ تم کاش میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے جیسا کسی ایک ہمسائے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تم نے تو میرے ساتھ ہمسائے جیسا بھی سلوک نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کے چہرے کی طرف دیکھا، اور اس کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں سے اتنے آنسو جاری تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کو چھاتی سے پکڑا، اور چھاتی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم سارے کے سارے اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے جو کہ تمہارا ہے وہ سب کچھ تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔